الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ یاد رکھنا کہ غار حرا میں جو پہلی وحی ربانی کا نزول ہوا وہ تاریخ عطائے نبوت نہیں ہے، وہ تاریخ اعلان نبوت ہے۔ اس لیے اس کو ہم یوم بعثت کہتے ہیں، the day of the declaration of the prophethood of سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی عطائے نبوت کا اعلان اس عالم اجسام اور کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انبیاء کرام علیہم السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کا اجتماع منعقد فرمایا جس کا حوالہ شاہ صاحب نے دیا، اور اس میں آپ کی عطائے نبوت کا اعلان ہوا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ آج سے عطا کر رہا ہوں، یہ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جماعت انبیاء جب میں تمہیں اپنی اپنی باری پر کتاب اور حکمت اور رسالت و نبوت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول عظیم آئے کہ جو اس پیغام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور 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 اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجرد ایمان لاؤ گے، تاکیدات کے ساتھ فرمایا کہ تم ضرور 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 اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اب عقل میں سوال آتا ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ حضور نے ان کے زمانے میں نہیں آنا، اللہ تو بھیجنے والا ہے، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ کو معلوم ہے کہ حضور نے ان کے زمانے میں نہیں آنا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان سے پیمان وفا کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا بات؟ تو اس پیمان وفا لینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نبوت کا جزو لازم ہے کہ وہ نبی آخر الزمان کی تصدیق بھی کریں اور آمد کی بشارت بھی سنائیں۔
یہ ان کی نبوت کی ذمہ داریوں کا جزو لازم تھا۔ چنانچہ وہ آپ کی آمد کی بشارتیں سناتے رہے اپنے اپنے دور میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان انبیاء کرام کے دور میں جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا اور کافر بظاہر غالب آتے نظر آتے تو پھر وہ امتیں کیا کہتی کہ یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے وسیلے سے انہیں فتح عطا فرماتا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس آ گئے جس کو انہوں نے ان نشانیوں کی بدولت جو اللہ نے ان کی کتابوں میں پہلے سے بھیج رکھی تھی پہچان لیا، اور یہ عمومی پہچان نہیں ہے، سرسری پہچان نہیں ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کی پہچان میں بھی شبہ ہو سکتا ہے، میرے آقا کی پہچان میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے انکار کر دیا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس لیے جیسے کہ شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے، میلاد بھی کہتے ہیں عربی میں، مولود بھی کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں میلاد کا استعمال زیادہ ہے۔ میلاد کے معنی ہے مقام ولادت مصطفیٰ اور زمانہ ولادت مصطفیٰ۔ اس کو اس لیے عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کہتے ہیں کہ اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد تو سنت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میلاد پاک مصطفیٰ منانا، بولو میلاد پاک مصطفیٰ منانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جتنے لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، آج میں علاللان کہتا ہوں کہ میلاد پاک مصطفیٰ منانا خود سنت پاک مصطفیٰ، اور یہ حدیث صحیح میں ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، سال کے بعد نہیں، ہر پیر کے دن۔ فَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہر پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن، بولو یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ وفیہ بعثت، اور یہ میری نبوت کے اعلان کا دن ہے، اور یہی پیر کا دن میری نبوت کے اعلان کا دن ہے۔ وفیہ انزل علیہ، اور اسی پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے
غار حرا میں مجھ پر پہلی وحی کا نزول فرمایا۔ اب بولو میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ بے شک حضور کا اپنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ حبیب بینک پلازا پر ربیع الاول شریف کے چاند کی میٹنگ ہو رہی تھی، چاند کی رویت کا اعلان ہوا۔ مجھ سے میڈیا والوں نے کہا کہ آپ پیغام دے دیں۔ میں نے پیغام دینے کے لیے یہ حدیث بیان کی۔ اب ذرا اہل حدیث بھی ممبر ہوتے ہیں، تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے۔ کہنے لگے جی پھر روزہ رکھیں۔ میں نے کہا ویلکم، خوش آمدید، آئیے اس پلازا سے اترتے ہیں۔ قریب ہی بنس روڈ پر اہل حدیثوں کی مسجد ہے، آئیے آپ اس کے منبر پر بیٹھیے اور کہیے کہ لوگوں، یہ لوگ تو قصور کرتے ہیں کہ سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ ہر پیر کو میلاد منایا جائے۔ تو پھر سنت کی بات کرتے ہو تو آؤ سنت پر عمل کرو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ہم آزادی بھی دیتے ہیں، جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، جو نوافل پڑھنا چاہے وہ نوافل پڑھے، جو اس طرح کی مجالس مبارک منعقد کرنا چاہے وہ مجلسیں منعقد کرے، جو صدقات و خیرات دینا چاہے وہ صدقات و خیرات دے، جس کی جتنی توفیق ہے وہ کرے۔ ہمارے نزدیک یہ سب میلاد کی صورتیں ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ سب عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی صورتیں ہیں۔ تو ایک تو بات آپ کو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات جلوس کی، میرا تو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، ہمارے شاہ صاحب کو واسطہ پڑتا ہے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ لوگ جلوس سے پریشان ہوتے ہیں۔ میں لطیفے کے طور پر کہتا ہوں کہ بھئی جلوس سے تو آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جلوس کے معنی تو بیٹھنے کے ہیں۔ رات چل رہے اچھا، فارسی میں بھی جلوس کے معنی بیٹھنا، عربی میں بھی جلوس کے معنی بیٹھنا، اور یہ ہمارے اردو والے بادشاہ ہیں، کہتے ہیں جلوس جا رہا ہے، جلوس جا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم کی دوڑ میں ہم بیٹھے رہتے ہیں بلکہ لیٹے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ لہذا جلوس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی تھا تو ان دوستوں نے ختم کر دیا، مہربانی۔ جیسے شاہ صاحب نے حوالہ دیا کہ جب انہوں نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان کو مبارکباد دی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے عظمت مصطفیٰ کا جلوس نکالا ہے، عظمت صحابہ کا، تو صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا ابو بکر میں عظمت یہ تھی کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا بات! کیا عمر میں عظمت یہ تھی کہ وہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان میں عظمت یہ تھی کہ وہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا امیر المومنین علی میں عظمت یہ تھی کہ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ؟ تو حضور ان میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے۔ تو اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، ذرا حوصلہ کر کے
झेंप मिटा कर दिल को मजबूत करके एक जुलूस उस आका के नाम का भी निकाल दो जिनकी निस्बत ने सहाबा को अज़मतें अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद सहाबा कहते हैं। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके कदमों में अल्लाह ने उस दौर की दो सुपर पावर्स को, पर्शियन अम्पायर और रोमन अम्पायर को उनके कदमों में ढेर कर दिया। वो अपने अहद खिलाफत में मक्के में जाते हैं हज के लिए, फिर मक्के की पहाड़ियों में निकल जाते हैं जहाँ उनका बचपन और लड़कपन गुजरा था। जब उन पहाड़ियों में घूमते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कोई अकीदतमंद पूछता है कि अमीर, ये तो मसर्रत का मकाम है और आप रो रहे हैं। अर्ज़ किया कि ये आंसू रंजो अलम के नहीं, ये आंसू दुख और दर्द के नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में तशक्कुर के आंसू हैं। मुझे अपना लड़कपन याद आ गया। मैं यहाँ ऊँट चलाया करता था। रात को ऊँटों को लाता तो एक को पकड़कर बांधता तो दूसरा भाग जाता, उसे घेर कर लाता तो तीसरा भाग जाता, उसे घेर गार के लाता तो चौथा भाग जाता। तो उनके बाप खत्ताब जलाली थे। मेरे बाप खत्ताब मुझे पीटा करते कि नालायक उमर, तुझसे 20-30 ऊँट नहीं कंट्रोल हो रहे। तो कहा देखो, एक खत्ताब का बेटा उमर था जो 30-40 ऊँटों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक गुलाम मुस्तफ़ा उमर है जो 26 लाख पर अपना मील को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई? अब एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शौक है, फैशन है, हुजूर की शान औरों ने भी बयान की है। हमारे एक मारूफ वाइज में एक जगह गया कि एक गैर मुस्लिम शायर ने कहा है, इश्क़ मोहम्मद पे मुस्लिम का इजारा नहीं। और लोग वाह कर रहे थे। आपको तो पता है, जैसे बुजुर्गों की मुट्ठी में आपके दिल होते हैं, हमारी तरह थोड़े होते हैं। तो मैंने कहा कि ये इश्क न सिखाओ। इसीलिए आज के हुक्मरानों पर जब दीन के एतबार से गिरफ्त करें, कहता हूँ तो वो तो बड़े आशिक रसूल है। वज़ीर आज़म तो बड़े आशिक रसूल है। बरीज़री कहता है कि सबसे बड़े आशिक वो हैं। एक साहब पर, एक वज़ीर आज़म के मुआविन पर, उनकी पार्टी के एक एमपीए ने, हमने नहीं, उनकी पार्टी के एक एमपीए ने कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया। तो कहा मैं तो आशिक रसूल हूँ, मैं तो खातिमुन नबीय्यीन मानता हूँ। तो उसने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर कहा कि आप मानते हो तो आओ ऐलान करो कि मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद है, काफिर था। ये असम्बली की कार्रवाई में शामिल है, याद रखना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर उसने ऐलान किया। सुना कहीं आपने? नहीं। बोलो सुना? नहीं। तो इसलिए खातिमुन नबीयीन महज कहना काफ़ी नहीं है,
جب تک کہ آپ کو آخر النبیین نہ مانا جائے، اور جب تک جھوٹے مدعی نبوت کو کافر و مرتد، اس کو نبی ماننے والے کو کافر، اس کو مسیح موعود ماننے والے کو کافر، حتیٰ کہ اس کو معمولی مسلمان ماننے والے کو بھی جب تک کافر نہ مانا جائے، ختم نبوت پر ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں، 2 نمبری اور 10 نمبری عشق کے دعوے کریں، تو آپ فریب میں نہیں آنا، کہنا کہ ہمیں دو ٹوک شریعت کے معیار پر چاہیے۔ تو اس طرح سے دوغلے پن کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو۔ تو آپ نے، ہم نے، ہر مسلمان نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے معنی یہ ہے کہ آپ کو آخر النبیین ماننا ہے۔ یہ کسی کی نگاہ میں چھوٹا جرم نہیں ہے۔ عدالت عالیہ 1 بار چھوڑتی ہے، 2 بار چھوڑتی ہے، سپریم کورٹ میں جاتا ہے، کہتے ہیں ٹرن ڈاؤن کرو، بابا جرم کیا ہے؟ اور 3 وزیر دستخط کر کے وعدہ کرتے ہیں، 2 وزیر اور 1 گورنر، اور پھر جاتے ہیں۔ آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو جتنے مکار اور فریبی اور عیار ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو عظمت الوہیت کو بھی مانے، عظمت رسالت کو بھی مانے، عظمت اہل بیت کو بھی مانے، سبحان اللہ، عظمت امہات المومنین کو بھی مانے، عظمت شہدائے ملت کو بھی مانے، عظمت مقدسات دین کو بھی مانے۔ کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ فتنہ جو پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے علامہ سید مظفر شاہ صاحب کی تعریف کرنی ہے، علامہ غلام ربانی کی تعریف کرنی ہے، تو کیا منیب الرحمن کی تنقیص کرنا ضروری ہے؟ بولو، کیا یہ ضروری ہے؟ تو پھر جس نے اہل بیت اطہار کی تعریف کرنی ہے، حدود شرع میں جتنی چاہو کرو، لیکن کیا اس کے لیے صحابہ کی توہین ضروری ہے؟ توبہ توبہ۔ تو اس تقدیس کی آڑ میں اہانت صحابہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کو اپنے عقائد کی، صحت کی، سلامتی کی فکر کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا کہ ایک کہتے ہیں دام ہم رنگ زمین، کہ جب شکار کو پھنسانا ہو تو اگر آپ کلر نیچے جال پھیلائیں گے شوخ لال رنگ کا، کسی اور شوخ رنگ کا، تو جس پرندے کو، جس جانور کو پھنسانا چاہیں گے وہ دیکھ لے گا، بچ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دام ہم رنگ زمین بچھایا جاتا ہے، مٹیالے رنگ کا جال پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے اور اس میں پھنس جائے۔ تو اہل سنت کو بھی عقیدت اہل بیت، ذرا یہ ہماری کمزوری ہے، عظمت اہل بیت کو ماننا یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا خواتین جنت کی سردار سبحان اللہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سبحان اللہ، ان کی جتنی تعریف کرو گے ہمیں خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ، امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جتنی تعریف کرو گے ہمیں خوشی ہوگی، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کی تنقیص کرو گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک، اس مسئلے کو آپ کو ماشاء اللہ، سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی میں کہ فریب میں آنے کی یا بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ جب وقت آتا ہے تو پھر یہی خادم میدان میں نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، ماشاءاللہ ماشاء جب مسجدوں کو مسجدوں کے تالے کھولنے کا وقت آیا تھا تو کوئی نظر آیا تھا ان میں سے؟ نہیں، کسی کو آیا ہو تو بتاؤ کھڑے ہو کر۔ سبحان اللہ، تو اس لیے دین کو جب ضرورت ہوگی، مسلک کو جب ضرورت ہوگی، حق کو جب ضرورت ہوگی، شان اہل بیت کو جب حقیقی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میدان میں ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری یہی تعریف ہے۔ ماشاءاللہ، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اللہ، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اللہ، لہذا یہ اجارہ داری کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت ان کو اپنے عقائد پر مستحکم رہتے ہوئے ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنا چاہیے، اور کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علامہ سید مظفر شاہ صاحب نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے اور ہم ان کی پشت پر ہیں۔ یہ اس میدان کے مجاہد ہیں، اور یہ نہیں ہے ناموس اہل بیت کے بھی مجاہد ہیں، ناموس سیدہ کائنات کے بھی مجاہد ہیں، اور ناموس صحابہ کے بھی مجاہد ہیں۔ تمام نوامی سے دین کے مجاہد ہیں ہمارے علماء، اور ہمارے علماء میدان میں آئے تھے جب ضرورت ہوگی دین کے لیے، مساجد کی حریت کے لیے، مدارس کی حریت کے لیے، انشاءاللہ تعالی سب کو میدان میں پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین حق کی حمایت اور نصرت میں میدان عمل میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں پاؤں کے تلوے سے لے کر چوٹی کے بال تک نثار ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نوامی سے مقدسہ کی حرمتوں کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔